بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ بیماری سے گھبراتے ہیں اور میں اس کو پسند کرتا ہوں تاکہ میرے گناہ معاف ہوں۔ لوگ فکر و فاقہ سے ڈرتے ہیں اور میں اس کو محبوب رکھتا ہوں۔ عام لوگ موت کو برا جانتے ہیں اور مجھے موت پیاری ہے، اس لیے اس کے ذریعے پروردگار سے ملاقات ہوگی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہیں، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اللہ نے اس کو اس کی پسندیدہ و مطلوبہ چیزیں عطا فرما دی ہیں، اس کے باوجود وہ نافرمانی پر قائم ہے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا انعام نہیں بلکہ ڈھیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان پرانی تکلیف کو یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اس کو اس وقت پھر اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ تکلیف کے وقت ملا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گھونٹ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، ایک غصے کا گھونٹ، دوسرا صبر کا۔ اس کو دو قطرے نہایت محبوب ہیں، ایک جہاد میں خون کا قطرہ، دوسرا آنکھ کا آنسو جو رات کی تنہائی میں صرف اللہ کے خوف سے نکلے۔ اسی طرح دو قدم اس کی نظر میں بہت پسندیدہ ہیں، ایک وہ قدم جو فرض نماز کے لیے اٹھے، دوسرا وہ جو کسی کی عیادت و تعزیت کے لیے اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس معمولی تکلیف پر بھی انا للہ پڑھو، یہ بھی ایک مصیبت ہے اور اس پر بھی ثواب ملے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا، یا اللہ، عیادت کرنے کا کتنا اجر ہے؟ فرمایا، عیادت کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ یہاں صغیرہ گناہ مراد ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ عیادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ پھر پوچھا، جنازے میں شرکت کا کتنا ثواب ہے؟ فرمایا، جنازے میں شریک ہونے والا جب مرتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے جو جھنڈے لیے قبر تک پھر حشر تک جائیں گے۔ پھر پوچھا، تعزیت کا کتنا اجر ہے؟ فرمایا، اس کو قیامت میں عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی، اخلاص کے بغیر یہ ثواب نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعزیت کرنے والے کو مصیبت زدہ کے برابر اجر ملتا ہے، اور فرمایا، صبر کے 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اطاعت و فرما برداری میں جو تکلیف ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ نمبر 2، تکلیف و مصیبت پر صبر کرنا۔ نمبر 3، گناہ چھوڑنے میں جو مشقت ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آسمان میں 2 فرشتے ہیں جن کا کام صرف یہ دعا کرنا ہے، ایک کہتا ہے، یا اللہ، خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، دوسرا کہتا ہے، یا اللہ، بخیل یعنی کنجوس کے مال کو برباد کر دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے غلام کے چہرے پہ تماچا مارا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازیوں کے چہرے پہ نہ مارا کرو، ان کو وہی کھلاؤ پہناؤ جو خود کھاتے اور پہنتے ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غلام کے ساتھ برا برتاؤ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، ان کے ساتھ اولاد جیسا معاملہ کرو، جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلاؤ۔ ملازم کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور جو غلام نمازی ہو وہ تمہارا بھائی ہے۔ کسی نے معلوم کیا غلام کو ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں تو فرمایا 70 مرتبہ۔ ایک مرتبہ صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں اونٹ بندھا دیکھا، پھر شام کو واپسی پر بھی اونٹ کو وہیں بندھا پایا۔ اس کے مالک سے معلوم کیا کہ آج اس کو کھانا نہیں دیا؟ اس نے کہا، جی نہیں۔ فرمایا، قیامت میں یہ اونٹ تجھ سے لڑے گا تو اس وقت تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو وہیں کھلاؤ پہناؤ جو خود کھاتے اور پہنتے ہو، ان کی طاقت سے زیادہ ہرگز کام نہ لو، وہ تمہارے جیسے ہی انسان ہیں۔ خبردار، جو اپنے غلام پر زیادتی کرے گا تو قیامت کے دن میں غلام کی طرف سے مدعی ہوں گا اور اللہ حاکم ہوگا۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے پاس ایک یتیم بچہ ہے، اس کو کن باتوں پر مار سکتا ہوں؟ فرمایا،
جن باتوں پر اپنی اولاد کو مارتے ہو، یعنی علم و ادب سکھانے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے درمیان انصاف نہ کیا ہو تو قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا پہلو گرا ہوا ہوگا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن شریف پڑھا اور پھر اسے غفلت اور سستی کی وجہ سے بھلا دیا، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اجزم ہوگا، یعنی کوڑھی ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں دیکھا کہ کسی کو کوئی قرآن کی سورت یا آیت آتی ہو اور پھر وہ اسے بھول جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے لیے نہ نماز نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا سامان ہوگی، اور قیامت کے روز اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ڈکار لی، آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کم کرو، کیونکہ قیامت کے روز سب سے زیادہ دیر تک وہیں بھوکے رہیں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ دیر تک پیٹ بھرے رہتے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو 2 چہروں والا تھا، یعنی ایسا شخص کہ اس کے گروہ کے سامنے اس کی تعریف اور دوسروں کی مذمت کرتا ہو، اور پھر جب وہ دوسروں میں جائے تو ان کی تعریف اور دوسرے گروہ کی برائی کرتا ہو، تو قیامت کے روز اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں شہرت یعنی تکبر اور اتراوے کا لباس پہنا، اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ذلت کا لباس پہنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذرا سی زمین بھی بغیر حق کے لے لی اس کو قیامت کے روز 7ویں زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا تھا اور اس نے وہ چھپا لی، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو اندھیرے میں جانے والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کو قیامت کے دن پورا نور عنایت کیا جائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے والا قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔